جیسا سوچو ویسا ہی بن جاؤ کہ آج ہم 8ویں حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ علمی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ منفی الفاظ استعمال نہ کریں۔ تعمیر اور مثبت خیالات رکھنے والے لوگ منفی الفاظ کو استعمال نہیں کرتے۔ منفی الفاظ ہیں مشکل ہے، ناممکن ہے، اگر ایسا نہ ہو سکا، ہمارے بس کا روگ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جانتے ہیں کہ منفی الفاظ آدمی کی کوششوں میں اور اس کے جذبے میں جمود کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، جیسے آگے بڑھنے کے عمل کو بریک لگ جائے، جیسے زندگی کا پہیہ جیم ہو جائے۔ وہ منفی الفاظ کو زبان پر نہیں لاتے بلکہ انہیں اپنی بول چال سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ منفی لفظ ہمیشہ منفی خیالات پیدا کرتا ہے اور منفی خیالات ناکامی کو جنم دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک فلاحی مرکز قائم کرنے کے لیے زمین کا ٹکڑا خریدنا چاہتے تھے، لیکن ان میں چند لوگ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں کہیں سے کچھ مدد مل جائے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یا کہیں سے کچھ اور مالی مدد حاصل ہو جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ دراصل اپنے مقصد کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ انہیں اپنے مقصد کی کامیابی کے بارے میں یقین کامل نہیں تھا۔ بار بار اگر یہ ہو جائے، اگر وہ ہو جائے جیسے الفاظ کو دہرانا ان کے منفی خیالات کی عکاسی کر رہا تھا۔ ان کے ذہنوں میں ایک خوف اور نا امیدی چھپی ہوئی تھی جو منفی الفاظ کی شکل میں ان کی گفتگو سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کے برعکس کام کرنے والے لوگ اگر مگر کے چکر میں نہیں پڑتے، یہ لوگ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ کی نظروں کے سامنے کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بڑے بڑے فلاحی ادارے اور اسپتال قائم کیے، حالانکہ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو ان کے پاس اس کام کے لیے معمولی رقم بھی موجود نہ تھی، لیکن وہ اپنے مقصد میں اتنے سچے تھے اور انہیں اتنا یقین کامل حاصل تھا کہ دوسرے لوگ بھی ان کی مدد کے لیے میدان میں اتر آئے۔ یقین کامل ایسا جذبہ ہے کہ کامیابی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ڈاکٹر سمیلے بلٹن، جو ایک مشہور ماہر نفسیات ہیں، بتاتے ہیں کہ مجھے بہت سے ایسے مریضوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے جو مشکل ہے، ناممکن ہے، میں نہیں کر سکتا، اور اگر مگر جیسے الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اندر کی طاقت کو خود ہی ختم کر لیا ہے۔ اس طرح کامیابی کے بجائے ناکامی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ ڈاکٹر بلٹن کا کہنا ہے کہ میں ایسے مریضوں کے دماغ سے منفی الفاظ نکال دیتا ہوں اور وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں مثبت الفاظ سے ان کی مدد کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے خیالات، نظریات، فلسفہ حیات اور عقائد ہی ہمارے دماغ میں کامیابی یا ناکامی کے بیج بوتے ہیں۔ اس کے بعد ہی ہم عملی طور پر کامیابی یا ناکامی کا سامنا کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے دماغ کی زمین میں جو چیز بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ اگر ایسا ہو، اگر ایسا نہ ہو، اس طرح کے اور اسی طرح کے دوسرے منفی الفاظ آدمی کی پریشانی کو بڑھا کر اس کے ارادوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس مثبت سوچ رکھنے والے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں: بہت اچھا منصوبہ ہے، ہم ضرور کامیاب رہیں گے، بہت اچھا خیال ہے، ہمیں آگے کی جانب دیکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ان الفاظ میں کامیابی کی امید اور توقع پائی جاتی ہے۔ جب سوچ مثبت ہو اور امید اور توقع اچھی ہو تو اچھے نتائج ہی برآمد ہوتے ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ اگر کبھی کوئی غلطی بھی کر جائیں تو اس کا ذکر منفی انداز سے نہیں کرتے، وہ فوراً اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ یہ کام مزید بہتر طریقے سے کروں گا اور مجھے ضرور کامیابی ہوگی۔ اپنی زندگی پر منفی الفاظ کا تاریک سایہ ہرگز نہ پڑنے دیں۔ ایسی الفاظ کو ذہن سے نکال دیں اور انہیں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ ایک مرتبہ میری بیوی کو کسانوں کے ایک اجتماع میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ شام کو کھانے کے موقع پر میری بیوی نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کسان سے پوچھا کہ تمہاری فصلیں کیسی ہو رہی ہیں؟ کسان نے بتایا کہ اس سال تو ہماری فصلیں اچھی نہیں رہیں، میری فصل تو پھر بھی تھوڑی بہت بچ گئی، لیکن میرے بھائی کی تو تمام کی تمام فصل تباہ ہو گئی۔ میری بیوی نے کسان سے پوچھا
کہ تمہاری فصل کو ہوا کیا تھا؟ کسان نے بتایا کہ سیلاب نے ہماری فصل کو تباہ کر دیا۔ میری بیوی نے کسان سے پوچھا کہ تمہاری فصل تو تباہ ہو چکی ہے، اب تم کیا کرو گے؟ کسان نے کہا کہ جو ہو چکا میں اس کو بھلا دوں گا اور آئندہ پھر کوشش کروں گا۔ یہ کسان دیہات کا رہنے والا تھا۔ اس نے فطرت کی گود میں پرورش پائی تھی۔ اس نے گرمی، سردی، آندھی، طوفان، سیلاب سب کچھ دیکھا اور برداشت کیا تھا۔ اس نے اچھے سال بھی دیکھے تھے اور برے سال بھی دیکھے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ کسان کو اپنی محنت کا صلہ خدا کی مہربانی سے ملتا ہے۔ کسان کے کاموں میں خدا شریک ہوتا ہے اور خدا خوب جانتا ہے کہ کسان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اس کسان نے صبر اور سکون کے ساتھ خدا کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اس نے اپنے نقصان پر رونا دھونا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی تمام امیدیں اگلے سال کے ساتھ وابستہ کر لی تھیں۔ یہ کسان فطری طور پر مثبت سوچ کا مالک تھا، اس لیے وہ بے چینی کا شکار نہ ہوا اور ذہنی اور روحانی طور پر مطمئن اور پرسکون رہا۔ مثبت الفاظ آپ کے اندر ایمان اور یقین کی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ یہ طاقت آپ کو فتح سے ہمکنار کرتی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت بڑی فتح حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ بیس بال کے عظیم کھلاڑی مورڈیکی براؤن کی کہانی اس قابل ہے کہ اس کی تقلید کی جائے۔ اس کھلاڑی کے والدین بہت ہی غریب تھے، لیکن وہ اپنی غربت کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ براؤن جب جوان ہوا تو وہ بیس بال کا اچھا کھلاڑی تھا۔ اس کے ماں باپ کو اس سے بڑی امیدیں تھیں۔ براؤن کھیتوں میں اپنے والدین کے ساتھ بھی کام کرتا تھا۔ ایک دن اس کا ایک ہاتھ مشین میں آ گیا۔ اس کی ایک انگلی کچلی گئی اور ایک انگلی مکمل طور پر کٹ گئی۔ یہ ہاتھ بھی دایاں ہاتھ تھا۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید حوصلہ ہار دیتا، لیکن براؤن نے ہمت نہ ہاری اور اپنا بیس بال کا کھیل جاری رکھا۔ کوئی منفی سوچ کا آدمی ہوتا تو کہتا کاش میری انگلیاں سلامت ہوتی، اگر مجھے یہ حادثہ پیش نہ آتا تو میں بھی ایک اچھا کھلاڑی بن سکتا تھا۔ لیکن براؤن نے ایسی کسی منفی سوچ کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں اپنا خواب ضرور پورا کروں گا۔ وہ ہمیشہ اپنے روشن مستقبل کا ذکر کیا کرتا۔ اس نے اپنی معذوری کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بننے دیا۔ وہ اپنے معذور ہاتھ کے ساتھ ہی کھیلتا رہا۔ اس معذور ہاتھ کے ساتھ ہی اس نے گیند پھینکنے میں اچھی خاصی مہارت حاصل کر لی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب لوگوں کو اس معذور کھلاڑی کی مہارت اور تیز رفتاری دیکھ کر حیرت ہونے لگی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ دائیں ہاتھ کی معذوری کے باوجود وہ اتنی مہارت سے کھیلتا تھا؟ لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی تھی۔ آخر اس معذور لڑکے نے بیس بال کے کھیل میں دھوم مچا دی۔ یہ سب کچھ براؤن نے کیسے کیا؟ جواب ظاہر ہے، براؤن بہت ہی تعمیری اور مثبت خیالات کا مالک تھا۔ بچپن ہی سے اس کے والدین نے اس کی تربیت کچھ ایسے انداز میں کی تھی کہ اس میں بے حد اعتماد اور یقین کی کیفیت تھی۔ اس نے مشکلات سے نمٹنے اور معاملات کو سلجھانے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ براؤن نے ناممکن اور معذوری جیسے الفاظ کو اپنے ذہن سے مکمل طور پر نکال دیا تھا۔ اپنی معذوری کے باوجود براؤن امریکہ کا بیس بال کا صفے اول کا کھلاڑی بنا۔ اس نے جو کامیابیاں حاصل کی ان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ یہ سب اس کی مثبت سوچ کا کرشمہ تھا۔ یاد رکھیے کہ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ جس زبان میں بات کرتے ہیں اس میں منفی کے بجائے مثبت الفاظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ضرور ہوگا، مجھے کامیابی ہوگی، میں فتح یاب ہوں گا، یہ کام مشکل نہیں، یہ کام ہرگز ناممکن نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہتے ہوئے انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ ان کے احساسات میں جو سچائی اور ان کی شخصیت کے اندر جو ایمان اور یقین کامل ہوتا ہے وہی انہیں ان کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ کچھ لوگ جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے یہی کہتے ہیں کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں مجھے ناکامی ہوتی ہے۔ ایسی گفتگو ایک منفی ذہن کی عکاسی کرتی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ناکامی ہی کا سامنا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہی منفی خیالات کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی وہ پیدائشی طور پر منفی ذہن رکھتے ہیں کیونکہ ان کے والدین بھی منفی سوچ کے مالک تھے۔ وہ اپنے بچوں پر بلا وجہ نکتہ چینی اور تنقید کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے بچوں کے خیالات منفی ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی نے مجھے سڑک پر روک لیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں کافی عرصہ سے منفی خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔
اصل میں بچپن ہی سے مسلسل ناکامی کا سامنا کر رہی ہوں، جو کام بھی کرتی ہوں اس میں بری طرح ناکام رہتی ہوں، میں بہت ہی مایوس ہو چکی ہوں۔ 1 سال پہلے میں نے اسکول بھی چھوڑ دیا اور اب ملازمت کرتی ہوں۔ دیکھنے میں وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں تمہاری ناکامی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ میں کسی کو الزام دینا نہیں چاہتی، شاید میں خود ہی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر اس نے اپنے بیان میں کچھ تبدیلی کی اور کہا کہ شاید یہ میری ماں کا قصور ہے، لیکن ماں کو الزام دینا مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا، وہ بڑی اچھی ہیں اور میں اپنی ماں سے محبت کرتی ہوں۔ اس لڑکی نے بتایا کہ میں جب چھوٹی تھی تو میری ماں عموماً اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتی رہتی تھی، وہ بہت زیادہ منفی سوچ رکھتی تھی، وہ کہتی تھیں کہ ان سے کوئی کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا، جو کام بھی وہ کرتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس قسم کی گفتگو کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے کہتی کہ بیٹی تم پریشان نہ ہونا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں کو پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہو جاتی تھی۔ اس لڑکی کی گفتگو سن کر مجھے اندازہ ہوا اپنی ماں کے منفی طرز عمل کی وجہ سے وہ لڑکی احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ اب ضروری تھا کہ اسے احساس کمتری سے نجات دلائی جائے۔ میں نے اس لڑکی کی تعریف کی اور اس کا حوصلہ بڑھایا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، بس تم اتنا کرو کہ منفی الفاظ استعمال کرنا چھوڑ دو۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے کچھ لکھ کر دیں تاکہ مجھے اطمینان ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ تم صرف یہ الفاظ دہرایا کرو، میں کر سکتی ہوں، میں کر سکتی ہوں، میں کر سکتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ میں ایسا ضرور کروں گی، بلکہ آج ہی سے شروع کر دوں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ ذہنی عادات آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہیں اور اس کام میں کچھ وقت صرف ہوتا ہے۔ لاشعور سے پہلے والے خیالات نکال کر ہی نئے خیالات داخل کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اس لڑکی نے مجھ سے کہا ڈاکٹر میں احساس کمتری کے بارے میں آپ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ چکی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں ایک اچھی اور کامیاب لڑکی بن جاؤں، مجھے یقین ہے کہ خدا آپ کی دعا ضرور قبول کر لے گا۔ میں نے اس سے کہا میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا اور یہ دعا تمہیں ضرور بدل دے گی۔ جس طرح منفی الفاظ انسان پر منفی اثرات ڈالتے ہیں، اسی طرح غلط نظریات بھی انسان پر غلط اثرات مرتب کرتے ہیں۔ غلط نظریات انسان کے یقین کو متزلزل کر دیتے ہیں، اس لیے لازمی ہے کہ غلط نظریات سے بھی نجات حاصل کی جائے۔ یاد رکھیں کہ کامیابی کے لیے ہمارے اندر سچی، حقیقی اور گہری خواہش ہونی چاہیے۔ ایسی خواہش ضرور پوری ہوتی ہے کیونکہ حقیقی اور گہری خواہش میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ زندگی میں ہمیں جو تلخیاں اور مشکلات پیش آتی ہیں وہ ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہیں۔ مشکلات سے گزرنے کے بعد ہم زیادہ سمجھدار، زیادہ عقل مند، زیادہ محتاط اور زیادہ تجربہ کار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب خوبیاں زندگی میں بڑی بڑی کامیابیوں اور عظیم تر مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔ رکاوٹیں اور مشکلات وہ بھٹی ہیں جس میں تب کر آدمی کی شخصیت سونے سے کندن بن جاتی ہے۔ اس لیے زندگی کی قدر کریں اور مشکلات سے بالکل نہ گھبرائیں۔ جس میں خود اعتمادی، یقین کامل، صبر، انسانی خدمت، دیانتداری، محنت کا جذبہ اور تعمیری سوچ ہوگی، وہی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ کچھ لوگ ناکام زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ منفی خیالات کی وجہ سے زندگی کے حقائق کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب وہ زندگی کی حقیقتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو وہ ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ مغربی ممالک میں بہت سے کم عمر نوجوان خودکشی کر لیتے ہیں۔ وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ منشیات، جرائم، بے روزگاری، ہم جنس پرستی، طلاق، مذہب سے بیزاری، بچوں اور والدین میں ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا، ٹیلی ویژن اور فلم میں دکھائے جانے والے تشدد کے مناظر، اسلحہ کی بھرمار اور معاشرتی ناہمواری اور انتشار نے انسان کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ اس لیے نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ خود ہمارے یہاں بہت بری صورتحال ہے۔ نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں لیکن انہیں ملازمت نہیں ملتی۔ اقربا پروری عام ہے، نوکری کے لیے سفارش یا رشوت چاہیے۔ لیڈر اور بیوروکریٹ بے وردی یا باوردی، ہر طرح کے اہلکار لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ تھانے نیلام ہو رہے ہیں۔ انصاف کا حصول ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں سنوائی، کہیں داد رسی نہیں۔ جب کہیں امید کی کرن نہ ہو
تو پھر خودکشی ہی نجات کا وہ واحد راستہ ہے جو باقی رہ جاتا ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ مادہ پرستی سے نجات حاصل کر کے مثبت اقدار، امن، عدل و انصاف، خدمت، اقتصادی مساوات، انسانی برابری اور عدم تشدد کو فروغ دیا جائے اور سرمایہ داری اور جاگیرداری کو ختم کر کے ایک منصفانہ نظام اور فلاحی ریاست قائم کی جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔